جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، میں افضل بول رہا ہوں مانچسٹر یو کے سے۔ مبارک ہو آپ کا لیڈر تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ ورلڈ وائڈ وہ لائیو جا رہا ہے، اس کو کس طرح کسی شاعر کو ٹوکنا چاہیے نہیں؟ دیکھیں ریئیکشن آ جاتا ہے کبھی کبھار، وہ میں نے اس میں تفصیل میں بتایا، آکورڈ سچویشن یقیناً ہو گئی تھی وہاں پر، میرے خیال میں بہتر انداز سے اس کو ٹیکل کر سکتے تھے اس آکورڈ سچویشن کو، اس کو نہیں انہوں نے ٹیکل کیا اور ایک بڑی خبر جو ہے وہ بن گئی۔ اگر وہ احتیاط برتتے اور تھوڑی سی ٹالرنس دکھاتے اور اس کے اندر کوئی مزاح کا پہلو ڈھونڈ لیتے یا کوئی اس کا اچھا جواب دیتے تو یہ معاملہ اتنا بڑا نہ ہوتا، لیکن یہ ضرور ہے کہ ٹالرنس لیول جو ہے وہ بہت کم ہے، تو اس قسم کے مسائل جو ہیں ابھرتے رہتے ہیں، لیکن تھی آکورڈ سچویشن۔ السلام علیکم طلعت صاحب، میرے آپ سے دو سوال ہیں۔ ایک تو یہ کنٹونمنٹ بورڈز کے جو الیکشنز ہوئے ہیں اور اس پہ جیسے مسلم لیگ والے جشن منا رہے ہیں کہ ہم آ گئے اور چھا گئے، تو میرے خیال میں جب ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کوئی بڑی واردات ڈالنی ہوتی ہے تو وہ چھوٹی موٹی اس طرح کی رعایتیں بیچ میں دے دیتی ہے، جیسے ڈسکے کا الیکشن اور یوسف رضا گیلانی کو سینیٹر بنوانا قومی اسمبلی سے، پھر اگلے دن ہی انہوں نے زمین پہ لٹا دیا ساری اپوزیشن کو اور ان کی جو بڑکیں تھیں جب سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا۔ تو اگر ہماری اس لیول کی لیڈرشپ وہ کھیل کھیل میں جو چھوٹا موٹا ایک ان کو پاگل بنانے کے لیے رعایت دیتے ہیں، اگر یہ اتنے اس میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو ہم ان سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو یہ لیڈرشپ ہے بڑی بڑی پارٹیوں کے، یہ ہمیں وہ منزل لے کے دے دیں گے جس میں دستور کی بالادستی، جمہوریت کی سربلندی اور سویلین بالادستی اور عام آدمی جو اس ملک کا اصل مالک ہے اس کو اس کے مالک بنا دیں گے؟ اور ایسے لگتا ہے کہ کوئی چیز تباہ ہونے سے رہ گئی ہے تو اس حکومت کی اور اس کے کرتا دھرتاؤں کی یہ ذمہ داری ہے کہ انہوں نے تباہ کرنی ہے۔ جب ہم ان کو غیر ملکی ایجنٹ کہتے ہیں تو آپ جیسے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سازشی تھیوری ہے۔ جی دیکھیں، ایک تو ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جو کنٹونمنٹ انتخابات کے اندر نون لیگ نے کامیابی حاصل کی ہے وہ اگر غیر معمولی نہیں تو ان کو تقویت دے گی سیاسی طور پر۔ دیکھیں بعض حلقے ایسے ہیں جو پورے قومی اسمبلی کی نشست بنتے ہیں، پنڈی میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو مطلب ان کا اتنا پھیلاؤ ہے اور وہاں پر اتنے لوگ ووٹ ڈالتے ہیں، اور کنٹونمنٹس کے اندر تو ظاہر ہے افواج پاکستان کے خاندان بھی رہتے ہیں اور لوگوں کے ووٹس وہیں پہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں بہت سو کے۔ تو نون لیگ اگر اس پہ خوشیاں منا رہی ہے تو اس وجہ سے میرے خیال میں نہیں منا رہی خوشیاں کہ اس کو کوئی بہت بڑی کنسیشن مل گئی ہے، اس وجہ سے منا رہی ہے کہ اس نے دوبارہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ اس کا ووٹ بینک ان جگہوں پر جہاں پر پہلے ان کی کارکردگی ٹھیک نہیں تھی، ایک سیٹ بھی نہیں ملتی تھی، پھر 7 سیٹیں اٹھا لیں 10 میں سے، یا سیٹیں اپنی بڑھائی ہیں، اور ان کیچمنٹ ایریاز کے اندر سے جو عموماً سمجھا جاتا ہے کہ وہ نون لیگ کے مخالف ہیں، وہاں سے انہوں نے ووٹ اٹھائے ہیں۔ تو اس میں اگر وہ اپنے آپ کو مطمئن محسوس کرتے ہیں تو وہ حق بجانب ہیں مطمئن محسوس کرنے میں، لیکن میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جب جرلو چلانا ہوتا ہے تو پھر اس قسم کے معاملات جو ہیں وہ ماضی کا قصہ ہی بن جاتے ہیں، کسی کو یاد نہیں رہتا جی کہ آپ نے کتنے انتخابات جیتے تھے، کہاں سے جیتے تھے۔ جب جھرلو چلتا ہے تو سارا ماضی جو ہے نا صفحہ چٹ ہو جاتا ہے اور ایک نیا نظام بنا کے سامنے لے آتے ہیں جو مینیپولیٹڈ نظام ہوتا ہے۔ تو جھرلو اگر پھیرنا ہے پھر تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ کنٹونمنٹ انتخابات میں نون لیگ کی جو کامیابی ہے اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن اگر جھرلو نہیں پھرنا اور ریزنیبلی فیئر ٹوٹلی فیئر کی تو اب ہم بات نہیں کرتے، ریزنیبلی فیئر بھی ہو جاتے ہیں انتخابات، تو میرے خیال میں یہ جو کنٹونمنٹ کے اندر جو ان کے نتائج آئے ہیں یہ بہت اہم ہوں گے پاکستان کے اندر سیاسی جو ترجیحات ہیں ان کو دیکھنے کے لیے۔ السلام علیکم طلعت حسین صاحب، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے۔ آپ کا تجزیہ انتخابات کے بارے میں بہت اچھا ہے، لیکن ہمارا مشاہدہ، میرا مشاہدہ اور بہت سارے لوگوں کا مشاہدہ یہی ہے، مین کام ہی ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے۔ وہ پاکستان کے کسی بھی ادارے کو مستحکم نہیں ہونے دیں گے تاکہ
وہ اپنے آپ کو مضبوط رکھ سکیں. بس دوسروں کو کمزور کرنا اور خود کو مضبوط رکھنا. میں نے تو یہی پالیسی دیکھی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ جی بالکل، ڈیوائڈ اینڈ رول کی ہم بڑی بات سنتے ہیں، لیکن اور یہ ہے بھی کہ جب تک سیاسی مخالفین ڈیوائیڈڈ رہیں گے تب تک نارمل فنکشننگ جو ہے جمہوریت کی وہ نہیں ہو سکتی. جب نارمل فنکشننگ نہیں ہوگی تو پھر آپ کو ایمرجنسی میں ریاست تو چلانی ہے، تو ایمرجنسی کی پاورز آپ کے پاس موجود رہیں گی. یہ ہم آگاہ ہیں اس تھیری سے، اس تھیری کو ہم نے لاگو ہوتے بھی دیکھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال یہ ہے کہ ملک کو آپ ایمرجنسی کی صورت میں نہیں چلا سکتے. آپ نے مارشل لا لگا کے دیکھ لیے، ہائیبرڈ سسٹم بنا کے دیکھ لیے، آپ نے ذاتی جو اہداف تھے ان کو پورا کرنے کی تسکین حاصل کر لی، آپ نے اپنے مخالفین کو نیچا دکھا دیا، آپ نے نظام کو تتر بتر کر دیا، کبھی صدارتی نظام بنا دیا، کبھی پارلیمانی نظام بنا دیا، کبھی نیم پارلیمانی نظام بنا دیا، کبھی پتلی تماشا بنا دیا. آپ نے تمام ماڈلز دیکھ لیے. تو اگر یہ پالیسی ہے تو اس پالیسی کا کوئی ہدف ہوگا نا، تو ہدف تو آپ حاصل نہیں کر پائے. بتانے کا ہدف یہ ہے کہ ہم نے پاکستان چلانا. تو اگر پاکستان نہیں چل رہا تو یہ پالیسی جو ہے یہ خالصتاً حماقت ہے. آپ حماقت سے بھری ہوئی پالیسی کے ذریعے ایک نیوکلیئر ریاست نہیں چلا سکتے، اور اگر آپ وہ حماقتیں دہراتے رہیں گے تو اس کی کاسٹ بڑھتی رہے گی. اب دیکھیں نا ہماری بغل کے اندر افغانستان کے حالات کیا ہیں، اور اس کو بنیاد بنا کے دنیا کے اندر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کیا باتیں کی جا رہی ہیں. ذرا پڑھے تو صحیح انٹرنیشنل میڈیا کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں کہ پاکستان کی معاشی حالت کیسی ہے، پاکستان کی نیوکلیئر ویپنز کا مستقبل کیا ہے، پاکستان کو ہم نے سنبھالنا کیسے. یہ باقاعدہ بحث شروع ہوئی ہے. اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بہت سارے آرٹیکلز ایسے مل جائیں گے. تو ایک طرف تو دنیا ہمارے بارے میں یہ سوچ رہی ہے، دوسری طرف ہماری ادائیں جو ہیں وہ پرانی ہیں. تو یہ چل نہیں سکتا. یہ ہے تھیری، یہ لاگو ہوتی ہے، لیکن یہ خالصتاً حماقت سے بھرپور اسٹریٹجی ہے جس کے نتائج بھیانک ہی نکل سکتے ہیں. اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ یہ جان لیں ایک مرتبہ کہ ایسے آپ ملک نہیں چلا سکتے. السلام علیکم شاہ صاحب. ابھی میں ایک بیان سن رہا تھا شاہ محمود قریشی کا. انہوں نے بولا کہ ٹی ٹی پی کو ہم معاف کرنے کے پر غور کر سکتے ہیں. تو یہ ہماری حکومت اور ریاست یہ کیا پیغام دینا چاہ رہی دنیا کو کہ جو نہتے ہیں، جو سیاسی مخالفین ہیں، ان کو تو ہم معاف کرنے پر کبھی بھی غور نہیں کرتے ہیں، لیکن جو ہمیں نقصان شدید پہنچا چکے ہیں اور پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پہنچانے کا عزم رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم بڑے نرم دل ہو جاتے ہیں. لیکن جو بندوق استعمال نہیں کرتے، جو اپنی آواز بلند کرتے ہیں آئینی دائرے میں رہتے ہوئے، ان کو ہم کبھی معاف نہیں کرتے، نہ ایسا کبھی غور کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. تو یہ کیا ہم دنیا کو اور اپنی قوم کو پیغام دے رہے ہیں؟ السلام علیکم. جی ٹی ٹی پی کو معاف کرنے کا والا بیان پڑا ہے، اس کے اوپر بلال بھٹو زرداری کا بھی رد عمل آیا، پی ایم ایل این کی طرف سے اس کے اوپر کوئی رد عمل نہیں آیا، عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے اس کے اوپر رد عمل آیا. کچھ مذہبی اور سیاسی جماعتیں جو ہیں انہوں نے اس کو اگنور کر دیا. لیکن اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ کہ کیا کس بنیاد کے اوپر وہ کیا فارمولہ بنایا جائے گا جس بنیاد پر آپ ان لوگوں کو جن کو آپ نے اور میں نے نہیں کیا، جن کو آپ نے خود جن کے بارے میں مقدمات بنائے، جن کو آپ نے خود ڈسبینڈ کیا، جن کو آپ نے خود جیلوں کے اندر ڈالا، اور جن کو آپ نے خود دہشت گرد کہا، آپ نے بلیک کیٹیگری کے اندر ڈالا، آپ نے ان کو ڈیزگنیٹ کیا باقاعدہ. یو این کے ساتھ جو لسٹیں آپ کو فراہم کی، آپ نے ان لسٹوں کے مطابق ان کو ٹک مارک کیا. آپ نے تمام کام کیے اور آپ نے بتایا کہ کس کس دہشت گردی کے واقعے میں کون کون ملوث ہے. یہ سارا کا سارا آپ نے اور میں نے نہیں بتایا، یہ ریاست اور حکومت نے بتایا. جب آپ نے خود یہ معیار سیٹ کر دیا تو پھر اب یہ بتانا ہوگا کہ اس معیار کے اندر جب آپ ایکسیپشن کریٹ کریں تو اس کی بنیاد کیا. تو ایک تو اصل ایشو یہ ہے کہ آپ نے کس بنیاد پر کون گرے لسٹ میں آپ پھینکیں گے، کس کو وائٹ کریں گے، کس کو آپ بلیک کے اندر رکھیں گے، یہ معیار متعین کرنے کی ضرورت ہے. عمومی اسٹیٹمنٹ سے بات نہیں بنے گی. دوسری بات یہ کہ ایک طرف ایف اے ٹی ایف کی اتنی اہم میٹنگ آ رہی ہے اور دوسری طرف آپ یہ بیانات دے رہے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں. تو اس کے دونوں پہلو بڑے اہم ہیں. ایک تو جو آپ نے معیار خود بنایا ہوا ہے اس کے اندر اگر آپ نے لچک لے کے آنی ہے تو اس لچک کا معیار کیا ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جو آپ بیان دے رہے ہیں اس کے بین الاقوامی نتائج بھی ہوں گے. دنیا دیکھ رہی ہوگی آپ کو. ویسے ہی دنیا ہمارے پیچھے پڑی ہوئی ہے اور ہم نے ان کو مواقع بھی ماشاءاللہ بہت فراہم کیے ہیں. تو مزید مواقع آپ کیوں دے رہے ہیں؟ السلام علیکم طلب صاحب.
میرا سوال یہ ہے کہ آپ اس ہائبرڈ نظام کی غلطیوں اور خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اکثر یہ کہتے ہیں کہ تاریخ اپنا فیصلہ اس پر سنائے گی اور ان کو تاریخ کے سچ کا سامنا کرنا پڑے گا. تو میرا سوال یہ ہے کہ تاریخ کا سچ اگر ان کے سامنے آ بھی جائے تو اس سے اس ہائبرڈ نظام کے جو چلانے والے ہیں ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ یا اس سے پہلے جن لوگوں نے تاریخ کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے تو اس کی قیمت تو صرف پاکستان کے عوام کو ادا کرنی پڑی ہے. اس کھلواڑ کرنے والوں کے لیے تو تاریخ نے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا. تو یہ جو واحد ہمارا آرگومنٹ ہے یہ کیا ڈیفیٹ نہیں ہو جاتا کہ تاریخ کا سبق آلدوں کے سامنے آتا ہے لیکن اس سبق کی قیمت پھر دوبارہ عوام کو ہی بھگتنا پڑتی ہے اور دینا پڑتی ہے؟ تو جو چلانے والے ہیں اس نظام کے، کیا تاریخ کا سبق سامنے آنے کے بعد کیا وہ بھی کوئی قیمت ادا کریں گے یا کی ہے انہوں نے؟ جی جزاک اللہ. ویسے آپ نے سوال صحیح کیا ہے. میں خود بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جو میں ہر وقت کہتا رہتا ہوں کہ تاریخ کا سبق جو ہے وہ تاریخ ان کو سبق سکھائے گی، تو اس سے واقعتاً کیا فرق پڑتا ہے؟ یقین مانے میرے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے جو آپ نے سوال کی صورت میں رکھی. مطلب 74 سال ہو گئے ہیں یہی بات کرتے ہوئے، اور 74 سالوں میں جنہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا وہ طاقت میں آئے، انہوں نے اپنی جیبیں بھریں، خاندانوں کی قسمتیں سنواریں، آئین کی ایسی کی تیسی کی اور پھر چلتے بنے. تو تاریخ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ اس حد تک تو میں آپ کا ڈاؤٹ جو ہے شیئر کرتا ہوں، اور میں آپ سے سچی بات بتا رہا ہوں کہ میں بھی بعض اوقات یہی سوچتا ہوں کہ مجھے یہ کہنا چاہیے نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. میری زندگی کے اندر تو تاریخ کا ورڈکٹ آتے ہوئے محسوس نہیں ہو رہا. لیکن جب آپ تھوڑی سی کوئی اور زاویہ آپ تبدیل کرتے ہیں اپنے دیکھنے کا، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تاریخ کا ورڈکٹ سزا کے حوالے سے نہیں ہوتا اور جزا کے حوالے سے نہیں ہوتا. وہ ونڈیکیشن کا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں، یعنی آپ سرخرو ہو جاتے ہیں. سرخرو ہونے میں آپ کا نقصان جو ہے اس کا مداوع نہیں ہوتا، لیکن آپ سرخرو ہو جاتے ہیں. جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی، وہ ذوالفقار علی بھٹو تو واپس نہیں آ سکتے، پھانسی پہ چڑھ گئے، مٹی ہو گئے. لیکن جو ونڈیکیشن ہے ذوالفقار علی بھٹو کی، تاریخ کے اندر جو نام ہے اس کا، ان کا بھی نام اٹھا لیں اور ضیاء الحق کا نام بھی اٹھا لیں، تو تاریخ کے ورڈکٹ کو اگر آپ دیکھیں کہ جزا اور سزا کے زاویے سے، تو میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کوئی فرق نہیں پڑے گا. جن لوگوں نے تاریخ کے فیصلے نہیں مانے، کوئی فرق نہیں پڑے گا ہماری زندگی پر. ہم ویسے ہی پستے رہیں گے، ہماری زندگیاں ویسے ہی خراب ہوتی رہیں گی. لیکن اگر آپ ونڈیکیشن کے حوالے سے دیکھیں، سرخرو ہونے کے حوالے سے دیکھیں، تو تاریخ کا ورڈکٹ جو ہے نا بہت اہم ہے. کون کیسے جانا جائے گا؟ ہٹلر کیسے جانا جاتا ہے؟ ہٹلر نے جن بندوں کو فارغ کیا وہ واپس نہیں آئیں گے، لیکن ہٹلر کیسے جانا جاتا ہے؟ ضیاء الحق کیسے جانا جاتا ہے؟ یا کیسے جانا جاتا ہے؟ جنرل پرویز مشرف کے بارے میں لوگ کیا بات کرتے ہیں؟ ایوب خان کی اب کیا اہمیت رہ گئی ہے؟ تو تاریخ جو ہے وہ آپ کے اور میرے معیار کے مطابق جو ہے فیصلے صادر نہیں کرتی. وہ سرخرو ہونے یا شرمسار کرنے والے فیصلے جو ہے صادر کرتی ہے. میں اس فیصلے کی بات کرتا ہوں. السلام علیکم طلعت صاحب. یہ آرمی چیف کا بیان آیا ہوا ہے کہ آئین کی پاسداری سب پر لازمی ہے. وہ جو سیکشل ہراسمنٹ پہ سیک ہوا تھا اس کا آیا ہوا ہے، عورتوں کے کپڑوں پہ وہ فل لیکچر دیتا پھر رہا ہے آج کل. اور وہ جو امریکہ سے پیسے لے کے بھاگا تھا وہ الیکشن کمیشن پہ پیسے پکڑنے کا الزام لگا رہا ہے. اور جو 300 کنال کے گھر میں رہ کے کوئی ٹیکس نہیں دیتا، وہ لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے کہ لوگ عوام ٹیکس نہیں دیتی. وہ ٹھیک رہا ہے سب. اس طرح کے تضادات کے اندر تو میں آپ کو درجنوں اور تضادات بھی آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. تو آئین کی پاسداری سب پر لازم ہے. آئین کی پاسداری کس نے کی ہے اور کس نے نہیں کی ہے، اس کے بارے میں جاننا بھی سب پر لازم ہے. تو میرے خیال میں اتنا ہی جواب دوں گا کہ یہ بات کرنا بہت آسان ہے، اس کے تابع زندگی گزارنا اور اس کے تابع تاریخ بنانا اور ریکارڈ بنانا بہت مشکل کام ہے. تو پھر ابھی پچھلے سوال کی طرح میں کہہ دوں گا کہ تاریخ بتائے گی کہ کس نے پاسداری کی کس نے نہیں کی، اور آپ اس پر پچھلے سوال والا اعتراض بھی کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پہ دہرانا بنتا ہے کہ واقعتاً یہ اب آنے والا وقت بتائے گا. چلیں تاریخ کا لفظ میں استعمال نہیں کرتا، کس نے آئین کی پاسداری کی اور کس نے نہیں کی.